کیا عمران خان، نواز شریف، مریم نواز اور بلاول بھٹو ایک ہی پیج پر پہنچنے کو ہیں؟ کیا پاکستان پر عمران خان کی حکومت ہے؟ کیا پاکستان پر فوج کی حکومت ہے؟ کیا پاکستان پر مافیاز کی حکومت ہے؟ نواز شریف کہتے ہیں اب بات صرف عمران خان کو لانے والوں یعنی بقول ان کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے ہوگی۔ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ جب سے جناب عمران خان پاکستان میں موجود مسائل میں مافیاز کے کردار پر زور دینے لگے ہیں تب سے طالبان کہانی بار بار یاد آ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اکثر اس بات پر فخر کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے طالبان سے مذاکرات کے قائل تھے کیونکہ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں، بالآخر مسائل کو بات چیت ہی کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، اور یہ کہ اتنے سال کی جنگ و جدل کے بعد بالآخر آج امریکہ طالبان سے مذاکرات ہی کے ذریعے اپنے معاملات طے کر رہا ہے، تو اگر ان کی بات مان کر ایسا پہلے ہی کر لیا جاتا تو اتنا خون خرابہ نہ ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ طالبان سے مذاکرات کیوں کیے جانے چاہیے تھے، یا اب کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ان کے پاس بندوق ہے؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں بھی عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کے قائل نہیں تھے بلکہ جنگجوؤں سے مذاکرات کے حامی تھے، لیکن پھر سانحہ APS میں دہشت گردوں کی صفاقی کے بعد آپریشن ناگزیر ہو گیا تھا، چنانچہ انہیں بھی مجبوراً آپریشن کی حمایت کرنا پڑی۔ تاہم اب ان کا کہنا ہے کہ ملک میں چینی کا مصنوعی بحران پیدا کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے شوگر ملز مالکان کو ملنے والی ناجائز سبسڈی کی تحقیقات شروع کی اور تحقیقاتی رپورٹ شائع کی، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا، تو انتقاماً شوگر ملز نے چینی کے سٹاک چھپا کر پہلے مصنوعی قلت پیدا کی اور پھر مہنگے داموں چینی فروخت کرنا شروع کر دی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ شوگر ملرز در حقیقت کاروباری لوگ نہیں بلکہ مافیاز ہیں، اور یہ کہ وہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے اور ان کے سٹاکس پر چھاپے مار کر انہیں بزور طاقت چینی سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان ملک میں آٹا بحران، ادویات کی قیمتوں میں اضافے اور دیگر مسائل سے متعلق بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب مافیاز کی کارستانی ہے جو چیزوں کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتیں بڑھاتے ہیں، اور ان سب کا علاج کریک ڈاؤن ہے۔ لیکن طالبان سے وہ مذاکرات کے قائل تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بندوق تھی اور تاجروں اور صنعت کاروں کے ہاتھ خالی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ مجھے بتاتے رہتے تھے کہ یہ لوگ مطلب نون لیگ والے مل رہے ہیں، لیکن جناب وزیر اعظم نے فرمایا ملتے رہیں۔ انہوں نے اپنے ماتحت افسر سے یہ نہ کہا کہ آپ کے پاس سیاسی ملاقاتوں کا کوئی اختیار نہیں، آپ ایسا نہ کریں، یہ غیر آئینی اقدام ہے، بلکہ الٹا انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے ان ملاقاتوں پر اعتراض نہ کر کے یا جنرل صاحب کو ان سے منع نہ کر کے اس غیر آئینی اقدام کی حمایت کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ماتحت افسر کے پاس بندوق ہے۔ نواز شریف کے لندن میں 4 فلیٹ نکل آئے، 1-2 آف شور کمپنیاں نکل آئیں تو خان صاحب نے احتجاج کیے، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے اور نواز شریف کو گھر بھجوا دیا، جبکہ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے بچوں اور اہلیہ کی اندرون و بیرون ملک 90 سے زائد کمپنیاں اور جائیدادیں نکل آئیں، لیکن عمران خان نے منی ٹریل نہ مانگی اور ان کی یہ ہے وہ ذرائع والی پریس ریلیز سے مطمئن ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے بھی بندوق تھی۔ جسٹس وقار سیٹھ مرحوم کا فیصلہ انہیں انسانیت کی تذلیل لگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بندوق والے کے خلاف تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے اثاثوں کی چھان بین جاری ہے، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے صدر علوی کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندوق والوں کے خلاف فیصلے دے چکے ہیں۔ کچھ جذباتی لوگوں نے IG سندھ کو اٹھا لیا تو وزیر اعظم کو یہ مذاق لگا۔ جذبات والوں نے خود مان لیا کہ انہوں نے غلط کیا، لیکن وزیر اعظم کو کچھ نہ لگا۔ کیوں؟ کیونکہ جذباتی لوگوں کے پاس بندوق تھی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ سب چور ہیں، لیکن اگر یہ چور ہیں تو جذباتیوں نے اغوا کیا تھا اور باجکو گروپ رسیدیں نہیں دے رہا۔ اگر ان سب کے گناہ معاف ہیں تو PDM سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ان کے پاس بندوق تھی اور PDM کے ہاتھ خالی ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نواز شریف کہتے ہیں عمران خان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان کے پاس بندوق نہیں۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ اب بات صرف عمران خان کو لانے والوں یعنی بقول ان کے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید سے ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بندوق ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان کی کوئی اہمیت نہیں اور ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ خان صاحب کے پاس بندوق نہیں۔ مریم بی بی کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے ارد گرد موجود کچھ لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور ہم ان سے علل اعلان بات کرنے پر تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بندوق ہے۔ بلاول بھٹو فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اور ان کی جماعت PDM میں میاں صاحب کے ساتھ شامل ہے، لیکن انہیں میاں صاحب کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید پر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات سے دھچکا لگا ہے، باوجود اس کے کہ جناب عمران خان کے لیے سلیکٹڈ کی ٹرم بلاول بھٹو ہی نے کوائن کی تھی جو آج زبان زد عام ہو چکی ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میاں صاحب کے پاس ان الزامات کا ثبوت ہوگا، اور اگر وہ لندن میں نہ ہوتے اور ان سے ملاقات ہو سکتی تو وہ ان سے ضرور ثبوت مانگتے۔ کیوں؟ کیونکہ میاں صاحب کے پاس بندوق نہیں ہے۔
بلاول بھٹو مزید فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ میری جماعت کے زیر حکومت صوبے کا IG اغوا ہو گیا، لیکن وہ یہ جان کر مطمئن ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی بڑا واقعہ نہیں تھا، بس چند لوگ جذباتی ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جذباتی لوگوں کے پاس بندوق ہے۔ نہایت حالیہ تاریخ کے یہ تمام واقعات ہم سب کو اس حقیقت کا ادراک کروانے کے لیے کافی ہونے چاہیے کہ نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں یا بلاول بھٹو، سب چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بہرحال بندوق کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں کہ ہم ان میں سے کسی کی نیت پر شک کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سب ایسا مجبوراً سوچتے ہوں، لیکن وجہ جو بھی ہو، جب سب ایک ہی پیج پر ہیں کہ طاقت ہمیشہ بندوق کے منہ سے نکلتی ہے، تو پھر بندوق والوں سے مذاکرات سے انکار کیوں؟ آئینی اور غیر آئینی کی بحث کیوں؟ یہ ٹھیک ہے کہ آئین سیاست میں فوج کے کردار کی اجازت نہیں دیتا، لیکن سیاسی لوگوں کو، اراکین اسمبلی کو، بھلے وہ حکومت سے ہوں یا اپوزیشن سے، اسٹیبلشمنٹ سے استفسار کرنے یا وضاحت مانگنے کی اجازت تو دیتا ہے نا۔ تو پھر سیاستدان یوں کیوں نہیں کرتے کہ ایک لمحے کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کر رہے اور ان سے ڈر کر تو بالکل نہیں کر رہے، بلکہ ان سے وضاحت طلب کر رہے ہیں، ان کی انکوائری کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر وہ اتنے جذباتی کیوں ہیں۔ صدور اور وزرائے اعظم سے لے کر IGs تک اور اہل کراچی کے مہمان، غریب مسکین گھر داماد سے لے کر جمہوری اور انسانی حقوق کا تقاضا کرنے والے ان گنت نہتے بلوچوں، پشتونوں، دیگر کو دیکھتے ہی جذبات میں کیوں آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔